اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے رازوں کو بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا قید خانہ میں پھنسا ہوا ہو کوئی شخص، یا کوئی پریشانی ہو، یا کام کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس وظیفے کے کرنے سے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا، اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا، اور پھر ان کو اس قید سے رہائی عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی تھی؟ اور آپ بھی اس دعا سے اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی؟ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعائیں سیکنڈوں میں قبول ہوں گی۔ یاد رہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی تصدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو کس دعا کی برکت سے کس قید سے نجات دی، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے چند اوقات اور مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں یہ کریں گے تو بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا سے کثرت کیا کرو، کیونکہ سجدے میں ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اس طرح حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ دوستو، یہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ اس دعا کے بدلے اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھے چند اوقات و مقامات جو دعا کی قبولیت کے ہیں، تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعا ہے دعائے یونس علیہ السلام، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے، مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔
اور مشکلات سے نجات صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں آیت کریمہ کی کثرت کی تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کریمہ کی کثرت شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بھی مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا۔ سورۃ انبیاء ترجمہ۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا سہارا لیا اور اللہ کی ہی پاکی بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی جو کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانکا، جو اللہ کی تسبیح ہے۔ پھر انی کنت من الظالمین، اپنی غلطیوں کا اقرار ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا اور مجھے اس قید خانے میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور و رحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی، غم و قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ، جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسم اعظم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو پہلے اس دعا کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا بہت جلد پوری ہوگی۔ یاد رہے کہ آیات کریمہ اپنے اندر بہت بڑی برکات رکھتی ہیں، اور اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مدد فرمائی، اس آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا رہے گا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے مالی مسئلہ ہو یا گھریلو مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو جائے، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کمنٹ میں آمین نیچے ضرور لکھ دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔